تقریر شروع کیسے کریں؟ اصل چیز تو ہے ہی تقریر کا شروع کرنا. اگر آپ نے تقریر شروع کر دی ہے آگے تو پھر آپ کرتے جائیں گے، لیکن شروع کرنا جو ہے یہ اصل مسئلہ ہوتا ہے. بر صغیر پاک و ہند میں تقریر شروع کرنے کے لیے ایک عام طریقہ جو ہے رائج ہے وہ یہ کہ خطبہ مسنونہ، اس کے بعد موضوع کے متعلق آیت، موضوع کے متعلق کوئی حدیث اور موضوع کے متعلق ہی کچھ اشعار یا کوئی تمہید اس قسم کی ہو تو پھر تقریر شروع کرتے ہیں. جبکہ عرب اور انگریز دونوں قسم کے جو اسکالر ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے تقریر شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے پاس کوئی خطبہ ہے تو پڑھ دیا، ادروائز بسم اللہ پڑھی، آیت پڑھی اور اپنی تقریر شروع کر دیتے ہیں. بعض دفعہ کسی حدیث کے ساتھ تقریر شروع کر دیتے ہیں، بعض دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں اور تقریر شروع کر دیتے ہیں اور گھنٹوں اس پر وہ بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے وہ خطبہ، آیت، حدیث اور موضوع کے متعلق اشعار اور اس کے ساتھ تمہید لازم و ملزوم ہے. جبکہ بوئے سخن میں نے بہت سی جگہوں پر ایسے اشعار اور ایسے نثر پارے رکھے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ بھی تقریر شروع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہر جگہ پر جہاں آپ تقریر کر رہے ہیں وہ مسجد کا ممبر یا کسی جلسے کا سٹیج تو ہوتا نہیں ہے. بعض دفعہ آپ کو کسی جنازے پہ گفتگو کرنی ہے، کسی خوشی کے موقع پہ گفتگو کرنی ہے، سیاسی جلسے میں گفتگو کرنی ہے، سماجی کسی پروگرام پہ گفتگو کرنی ہے، تو وہاں پر بھی آپ وہی خطبہ، پھر آیت، پھر حدیث، پھر شعر پڑھتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد آپ تقریر شروع کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس تقریر شروع کرنے کے مختلف انداز ہونے چاہیے. اگر آپ نے خطبہ پڑھا ہے، آیت اور حدیث آپ کے پاس ہے، اس کے بعد موضوع کے متعلق آپ کے پاس اشعار نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں. موضوع کے متعلق اشعار کا ہونا کبھی بھی ضروری نہیں ہوتا. اکثر تقاریر میں حصہ لینے والے ہمارے نوجوان طلباء اور طالبات مجھ سے پوچھتے ہیں سر یہ میرا موضوع ہے، اس کے متعلق کچھ اشعار دے دیں. تو میں اس وقت خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ آپ ان کو اس موضوع سے متعلق اشعار کہاں سے دیں. اصل چیز موضوع کے متعلق اشعار کا ہونا نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے آپ کے پاس اشعار ہونے چاہیے. ان کو کہاں پڑھنا ہے، کس جگہ پر اس کو مطابقت دینی ہے، یہ آپ پر منحصر ہے. مثال کے طور پر آپ تقریر شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس شان صدیق اکبر، چونکہ یہ مہینہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا، تو آپ کے پاس کوئی شعر نہیں ہے شان صدیق اکبر پہ، تو آپ کچھ ایسے اشعار پڑھیں جس کے اندر آپ لوگوں سے اپیل کریں کہ میری گفتگو کو محبت سے سنیں، میری گفتگو کو عقیدت سے سنیں، میں بہت اہم بات کرنے والا ہوں، اہم موضوع کی طرف اشارہ کرنے والا ہوں. یعنی آپ لوگوں کو ایسے اشعار پڑھ کے بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں جس میں آپ صرف یہ بتائیں کہ آج میں تمہیں کیا کہنے والا ہوں، کیا سنانے والا ہوں اور میں کس لیے آپ کی محفل میں آیا ہوں. اس کے متعلق بہت سے اشعار ہیں، لیکن آج بوئے سخن میں اس میں سے ایک کلام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خطبہ، آیت اور حدیث کے بعد آپ نے موضوع کے متعلق آپ کے پاس اشعار نہیں ہیں تو آپ یوں تقریر شروع کریں: تیری محفل میں سوزے جاویدانی لے کے آیا ہوں، محبت کی متاع غیر فانی لے کے آیا ہوں، میں آیا ہوں فسون جذبہ دل آزمانے کو، نگاہ شوق کی جادو بیانی لے کے آیا ہوں، میں آیا ہوں سنانے قصہ غم سرد آہوں میں، ڈھلکتے آنسوؤں کی بے زبانی لے کے آیا ہوں، میں تحفہ لے کے آیا ہوں تمناؤں کے پھولوں کا، لٹانے کو بہار زندگانی لے کے آیا ہوں، بیاں جن کو کیا کرتی تھی میری ناتواں نظریں، وہی درد محبت کی کہانی لے کے آیا ہوں، اگرچہ عالم فانی کی ہر ایک چیز فانی ہے، مگر میں ہوں کہ عشق جاویدانی لے کے آیا ہوں. اب ان اشعار کی آپ کے موضوع کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں ہے، بلکہ دور دور تک کوئی مطابقت نہیں ہے. جناب ابو بکر صدیق تو خیر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کے تو موضوع پر آپ نے گفتگو کرنی ہے، اس میں تو کسی بھی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کسی بھی صحابی کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تقریر کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے یہ شعر پڑھیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شعر سے یہ کم معنی و مفہوم نہیں رکھتے. آپ نے بیان کیا کیا اس کے اندر؟ آپ نے کہا میں محبت کا ایک عظیم جذبہ لے کے آیا ہوں، میں آپ کو ایک قصہ درد سنانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو محبت کا فسانہ سنانے کے لیے آیا ہوں. تو وہ محبت کا فسانہ، ابو بکر کی محبت کا فسانہ سنائیں آپ، عمر کی محبت کا فسانہ سنائیں آپ، صحابہ اکرام کی محبت کے فسانے سنائیں آپ. تو اس کو آپ پڑھیں، اس کے بعد اپنے موضوع پر گفتگو شروع کریں تو یقیناً وہ تقریر ایک اچھی تقریر کہلائے گی.